بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبیعی رفتار سے خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کر سکوں، اور جو لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو ساری جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آدمی دربار سے نکلا اور امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر خلیفہ کا پیغام سنایا۔ بغداد کے اندر ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ قاصد نے جا کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ نے بھیجا ہے کہ دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے اور آپ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا، آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ قاصد واپس چلا گیا اور جا کر خلیفہ سے کہا کہ میں نے امام صاحب کو خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمراء، وزراء سمیت وہاں پر موجود ہے اور دہریہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب آ نہیں رہے۔ رات کے 12 بج گئے مگر امام صاحب تشریف نہ لائے۔ دہریے کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے اور وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا فلسفی آیا ہے اور میں اسے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب خلیفہ بھی پریشان، درباری بھی پریشان اور دہریہ بیٹھا شہی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمہ اللہ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا آپ کے اتنی دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا اور رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں آ ہی رہا تھا راستے میں کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور میں نے اپنی ساری عمر میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ آپ نے اس انداز میں اپنے یہ الفاظ کہے کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر حادثہ کیا پیش آیا، امام صاحب بیان کریں۔ فرمایا کہ بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اب سارے دربار والے متجسس ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ امام صاحب کی طرف متوجہ ہیں کہ امام صاحب اپنا واقعہ سنائیں، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ امام صاحب فرمائیے آخر قصہ کیا پیش آیا، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ واقعہ یوں پیش آیا، جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں تو راستے میں دریا تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ ہی کوئی ملاح تھا اور نہ ہی کشتی تھی اور دریا پار کرنے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ اسی شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے بنائے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے۔ تختے جڑتے جڑتے ایک مکمل کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح کشتی بن سکتی ہے؟ آخر سارے تختوں کو آپس میں کون جوڑ رہا ہے؟ اور اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں جو خود بخود اس کے اندر لگنے لگ گئیں اور جڑ جڑا کے ایک بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کیا ماجرا ہے، اور یہ تختے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود چلتی میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہوئی۔ دریا کی دار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا، یا اللہ، ہر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے کر جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ جب میں کشتی سے نیچے اترا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔
گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ ہر قصہ کیا تھا۔ بس یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور یہاں پر پہنچنے میں مجھ سے تاخیر ہو گئی، اور اب تک میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر ماجرا کیا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دوہریے نے کہا، امام صاحب میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر آپ باتیں بچوں جیسی کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکلیں، خود ہی جڑیں، خود ہی کیلیں لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آگے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس میں بیٹھ جائیں، خود ہی لے کر چل دے، خود ہی کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے دانش مند، فاضل، عقل مند اور امام ہیں۔ امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں اب نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی؟ کوئی کیلے ٹھونکنے والا نہیں، خود ہی ٹھوک گئی؟ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا؟ کوئی چلانے والا ملا نہیں، خود ہی چل پڑی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے پاس جانا ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھونکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گئی، خود ہی سارا سسٹم چل رہا ہے، سورج بھی، چاند بھی، یہ سارے خود بخود چل رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان بے وقوف ہوں یا تم نادان بے وقوف ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث بھی ختم ہو گئی، اور دوہری اپنا سموں لے کر واپس چلا گیا کہ اب کیا بحث کرے، جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسے ایمان افروز تاریخی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔